أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. یوم جس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہن کچھ چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہن کچھ چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ جو اسودت سیاہ ہوں گے وجوہہم چہرے ان کے، اکفرتم کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب کو، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے، وَأَمَّا اور رہے الذین وہ جو ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم چہرے جن کے، ففی رحمت اللہ تو رحمت میں ہوں گے اللہ کی، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تم جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ لوگ اس دن سفید چہروں والے ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ جو اچھا کرنے والے ہیں ان کے چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے، اور جو برا کرنے والے ہیں جن کے چہرے اور جن کے دل کالے ہیں ان کے منہ بھی سیاہ ہوں گے اس دن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے رہے ہو؟ یعنی اچنبھا ہے، سرپرائزنگ بات ہے، ایمان بھی لائے اور کفر بھی کیا، انکار بھی کیا۔ ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ یہی اختلاف اور تفرقہ بازی، یعنی اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے اور پھر اہل ایمان کے ساتھ تم اکٹھے بھی نہیں تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون تو چکھو عذاب کا مزہ، چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں ان آیات کو تو ایک طرف یہاں حج کے انکار کو کفر کہا گیا، پھر اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت سے انکار کو کفر کہا گیا، اور یہاں پر تفرقہ بازی کو کفر کہا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
وجوہہم ففی رحمت اللہ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آخرت کے دن کچھ لوگ کالے چہرے کے ساتھ اٹھیں گے اور کچھ گورے، اس دنیا کے رنگوں سے قطع نظر سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ اگر ہم آخرت کے دن حسین اٹھنا چاہتے ہیں، ہمیشگی والا دائمی گورا رنگ چاہتے ہیں، تو ایمان اور عمل کی حفاظت کرنا ہوگی۔ نعمت ایمان پانے کے بعد کافرانہ رویہ، ایسا طرز زندگی اختیار کرنے کی سزا آخرت میں کالا سیاہ کر دے گی۔ دنیا میں بھی ہم رنگوں کو پسند کرتے ہیں، گورے رنگ کو اور کالے رنگ کو ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں، اور جو اچھے اعمال کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، ہر وقت اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی سرشاری اور روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ اور جب ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، ہمارا چہرہ بتاتا ہے، ہماری آنکھیں بتاتی ہیں، ہمارے چہرے پہ پھٹکار برسنے لگتی ہے، خود بخود چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے ہم اپنے رنگ کو کتنا گورا کر سکتے ہیں، بغیر کریموں کے، بغیر فیشل کے، بغیر بلیچ کے، نیک اعمال کے ذریعے، وضو کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے، نور ہی نور ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اسودت وجوہہم اور ابیضت وجوہہم، ہمارے اپنے اوپر ہے حسن میں جتنا نکھار لائیں، جتنی خوبصورتی بڑھائیں، جتنا مرضی ہے گورا اور چٹا رنگ کر لیں، اب سب سے پیاری کریم ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بہترین ٹپ ہر ایک سے شیئر کیجیے، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کہیں سے گورا کہیں سے کالا ہو جائے گا، ہلکے نمایاں ہو جائیں گے، یا چہرے پہ بال آ جائیں گے، یا دانے نکل آئیں گے، یا جلن ہوگی، یا بہت محنت کرنی پڑتی ہے نا، کچھ بھی نہیں، بس وضو کرو، اچھے اور نیک اعمال کرو، نماز پڑھو، لمبے سجدے کرو، خود بخود چہرے دنیا میں تو حسین ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت میں روشن ہوں گے، اور ہمیشگی والی روشن ہو جائیں گے، ہمیشگی والے، خوبصورتی والے، نیک اعمال والے، خوبصورت اور سفید ہو جائیں گے۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمارے چہروں کو یہی روشنی بخشنا اور آخرت میں بھی ہمیشگی دینا۔